صورت النحل یہ 14 پارے کی ایک بہت مشہور صورت ہے۔ نحل ویسے شہد کی مکھی کو بولتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ کیا اور شہد کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو بے شمار نعمت ہے اس کا اللہ نے ذکر کیا، اس سے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ اس میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے اللہ اس کے اوپر وہ نعمتیں کم کرتے ہیں، اس سے لے لیتے ہیں، اس کی عذاب دیتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت کس کے پاس ہے اس پہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ ابھی جو سورۃ نحل کی جو آیات میں نے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، ایک ایسی بستی کی اللہ نے مثال دی ہے کہ جو بہت مطمئن پرسکون بستی تھی۔ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، پورے طرح مطمئن پرسکون بستی تھی، خوشحال بستی تھی۔ یأتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرح رزق ان کے پاس، کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں آتی تھی ان کے پاس۔ فکفرت بانعم اللہ، اس نے اللہ نے ان نعمتوں کے اوپر ناشکری کیا۔ جب ناشکری کیا فاذاق اللہ لباس الجوع، اللہ نے اس کو بھوک کی لباس پہنائی۔ بھوک اللہ نے اس کے اوپر مسلط کیا، لباس پہنائی ہے اس کو ہر طرح کی، جس طرح لباس انسان کی ضرورت ہے بدن کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح اللہ نے اس کے اوپر بھوک مسلط کی بڑے پیمانے ہیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ایک طرف اللہ نے اس کے اوپر بھوک مسلط کی، اور دوسری طرف اللہ نے اس کے اوپر وہ جو سکون اور اطمینان کی زندگی تھی اللہ نے اس کو خوف سے تبدیل کیا، اور سکون ختم ہو گئے، اطمینان ختم ہو گئے، اور وہ جو بالکل مطمئن زندگی تھی اس کے اندر خوف و خراش ہو گئے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو کچھ کیا، انہیں جو ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور انہوں نے جس انداز سے اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی وجہ ناشکری کی، اللہ نے اس کے اوپر اپنا عذاب مسلط کیا۔ اور اسی وجہ سے یہ عبداللہ بن عباس کی روایت میں نقل کیا غاز میں رضی اللہ تعالی عنہما، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتے، کوئی انعام دیتے، معمولی نعمت، اور اس کے اندر وہ شکر ادا کرے اللہ اس پہ اضافہ کر دے۔ کوئی بھی کسی کے پاس انعام ہو، کوئی اللہ کی نعمت ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر ان کو اللہ نے دی ہو، اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو زادہ اللہ، اللہ اس پہ اضافہ کر دے۔ اور جو آدمی ناشکری کرے کثیراً، بہت نعمت ہے اللہ نے دے دی ہے، بہت ساری نعمت ہے، لیکن اس پہ ناشکری شروع کرے تو اس کو اللہ ختم کرتے، عاقبہ اللہ، اللہ اس کو ختم کرتے، اللہ کم کرتے، اللہ اس کی سزا اس کو دیتے۔ اور یہ سورۃ نحل ہے، اس میں اللہ نے بڑی پیمانے پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ دیکھو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا خلق الانسان من نطفۃ، کہ دیکھو انسان کو آپ کو اوقات یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو انسان کو اللہ نے ایک نطفے سے پیدا کیا، پانی کی ایک قطرے سے، جو گندا پانی ہے، اور کپڑوں کو لگ جائے کپڑے دھونے ضروری ہوتے ہیں، بدن کو لگ جائے کپڑے بدن لوگ دھوتے ہیں، لیکن اس نطفے سے اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر انسان جھگڑالو بن جاتے ہیں اور جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اللہ نے آپ کے لیے جانور پیدا کی، چوپائے، فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، فرمایا کہ دیکھو جانوروں کے لیے کتنی فائدے، کتنی بے شمار جانور ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، جس کو ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کے چمڑوں سے کتنی فائدے لیتے ہیں۔ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس کے اندر دیکھو یہ بہت سارے جوتے ہیں جو ان چپڑوں سے بن جاتے ہیں، بہترین قسم کی جیکٹ اور بہترین کوٹ یہ جو ان چمڑوں سے لوگ بناتے ہیں، اس طرح بہترین اور چیزیں ہیں جو ان چمڑوں سے لوگ بناتے ہیں۔
اور پھر فرمایا کہ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس پہ تم کھاتے ہوگے، اور جو نہیں کھاتے اس میں بھی شمار نعمتیں اللہ نے ذکر کیا، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً۔ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے لیے والخیل، اللہ نے گھوڑے پیدا کیے۔ گھوڑا کتنی عظیم چیز ہے، کتنے بہترین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے میں قیامت تک خیر ہے، فی نواسی الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر ہے۔ ہر دور میں گھوڑوں سے لوگوں نے فائدے اٹھائے، کام کیا اس نے، اور گھوڑے کی گوشت بھی پاک ہے، حلال ہے، کھا سکتے ہیں اس کو، لیکن جو لوگ اس کے کراہت کے قائل ہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ آلۃ الجہاد ہے، جہاد کے آلے کے طور پہ ہے، جہاد کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں ہر دور میں۔ لیکن اگر کوئی گھوڑے ذبح کرنا شروع کریں گے تو ممکن ہے کہ گھوڑے ختم ہو جائیں، تو پھر جہاد کے لیے آلات ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے۔ ایک آدمی سوچتے ہے کہ آج کل کے زمانے میں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، آج کل تو ٹینک ہے، جہاز ہے، اور میزائل ایسی جگہ میں بیٹھے ہوں گے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ کو ٹارگٹ کریں گے، اور ڈرون ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی، اور یہ انسان کی ترقی نہیں ہے، انسانوں کی تباہی کے لیے یہ قسم کی چیزیں آ گئی، ایٹم بم ہے، دیگر چیزیں ہیں، یہ انسانوں کی تباہی کے لیے، اس میں کوئی ترقی نہیں ہے، انسان تنزل کی طرف گیا، گویا کہ انسان اتنے گر گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے اس صبح و شام سوچتے ہیں کیسے ہم ایک دوسرے کو قتل کریں، یہ منصوبے بنا رہے کہ کس طرح ایک دوسرے کو قتل کریں۔ تو بہرحال گھوڑا اس زمانے میں بھی، آج کل کے دور میں بھی گھوڑے کی اہمیت کم نہیں ہے۔ آج کل بھی دیکھو بارڈر میں آپ جائے تو دونوں طرف بارڈر پہ گھوڑے ہوتے ہیں، یہاں بھی فوجی کے پاس گھوڑے ہیں، اور اس طرف جو فوجی ہے اس کے پاس بھی گھوڑے ہیں، اور گشت کر رہے ہوتے، گھوم پھر رہے ہوتے۔ اس لیے اللہ نے گھوڑوں کا خصوصی ذکر کیا، والخیل، گھوڑے، اور اس وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے اندر خیر ہی ہے، خیر، اس کی پیشانی میں خیر ہے، اور گھوڑے کو فرمایا کہ تم اس کو پانی پلاتے، اس کو تم کوئی کھانا کھلاتے، اس کی بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ہے، لیکن اس کی جو پیشاب ہے، اس کی جو گوبر ہے، اس کی بھی اجر و پیشاب، یعنی گھوڑا خیر ہی خیر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا والخیل والبغال، فرمایا کہ تم خچر کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح لترکبوها وزینہ، والخیل والبغال والحمیر، اللہ نے خچر کا ذکر کیا۔ خچر یہاں ہمارے یہاں تو کم ہوتے، دیہاتی علاقوں میں، پہاڑوں میں لوگ اس کو زیر استعمال کرتے، اور خچر بھی ٹرک کی طرح چیز ہے، اس کے اوپر لوگ سامان لاتے ہیں اور دور دور تک لے جاتے ہیں، اور جتنے زیر سامان اس کو پھر رکھیں گے وہ لے جا سکتے ہیں۔ اور یہ پہاڑوں میں اوپر لے جانے کے لیے، یہ کارگل کی جو چوٹی ہے ادھر جو ہمارے فوجی ہے، تو ان کے لیے روز جہاز کے ذریعے سے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے سامان لے جانا تو مشکل ہے، یہی خچروں کو استعمال کرتے ہیں، پانی پہنچانا، کھانے کی چیزیں پہنچانا، دیگر ضروریات رسد اور دیگر چیزیں پہنچانا، اسی خچروں کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اللہ نے خچروں کا تذکرہ کیا، والخیل والبغال، اور پھر اللہ نے گدھوں کا ذکر کیا، والحمیر، گدھے، دیکھو اللہ نے فرمایا کہ گدھے اللہ نے پیدا کیے، لترکبوها وزینہ، تاکہ ان چیزوں کے اوپر آپ سواری بھی کرے، اور آپ کے لیے یہ زیب و زینت کی چیزیں ہیں، خوشی کی چیزیں ہیں۔ جس طرح آج کل کے زمانے میں کسی کے پاس کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم گاڑی، اس کی وہ اپنی خوبصورتی سمجھتے ہیں، اس کو زینت سمجھتے ہیں، اور ایک قسم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، تو اس زمانے میں لوگ ان چیزوں کو سفر کرتے تھے، اونٹ کے ذریعے سے سفر کرتے تھے، گھوڑوں کے ذریعے سے سفر کرتے تھے، گدھوں کے ذریعے سے دور دور تک جاتے تھے، اور اس کے اوپر سفر کرتے تھے۔ حج کے لوگ انہی ذرائعوں سے جاتے تھے، دور دور سے کس علاقے سے لوگ آتے تھے، اور ان گھوڑوں کے ذریعے سے، ان اونٹوں کے ذریعے سے، اور ان چیزوں کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لترکبوها وزینہ، تاکہ ان کے اوپر سواری کرے، اور اللہ نے اس کو زینت کی چیزیں فرمائی۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، فرمایا کہ اس کے ذریعے سے تم اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں، آپ کی جو بوجھ ہے، آپ کی جو باری چیزیں ہیں، اپنی بوجھ ان کے ذریعے سے، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ،
اس جگہوں میں تم پہنچ نہیں سکتے مگر ان ذریعے سے اب جاتے. اور پھر اللہ نے آسمان و زمین کا اللہ نے ذکر کیا کہ دیکھو آسمان اور زمین اللہ نے پیدا کی، اور اس زمین کے اندر جو مختلف قسم کے پھل اللہ نے ذکر کیا اس میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر اللہ نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا. پھر اللہ نے اس میں یہ فرمایا کہ دیکھو شہد کی مکھیوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ دیکھو اللہ نے کس طرح آپ کے لیے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور پھر فرمایا کہ اس سے تم کھاتے ہو، یہ وہ شہد کی مکھی، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اس کے دل میں ڈالتے، اور یہ مختلف جگہوں سے پھل اس کے رس کھا کے اور مختلف قسم کے وہ دیہاتوں میں جا کے اور پہاڑوں میں جا کے مختلف کھیتوں میں جا کے پھلوں میں جا کے اس کے رس اس کو پیتے اور پھر جو ہے اس کو ایک بہترین شہد کی شکل میں نکالتے. اللہ نے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اس کے اندر پھر شفا ہے انسانوں کے لیے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں کو عقید دے کے تو بے شمار نعمت ہے. اوپر آسمان اللہ تعالیٰ کی خوبصورت آسمان اللہ کی نعمت، نیچے ہموار خوبصورت زمین اللہ کی نعمت ہے، اور چاروں طرف سرسبز و شاداب باغات، یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. یہ آب و ہوا کتنی، یہ جو ہوا ہے کتنی بہترین نعمت ہے. صبح ہوا نسیم صبح، علامہ اقبال نے کی شاعری میں اس کا تذکرہ کیا. یہ انسان کے صحت کے لیے بہت مفید ہے. جو آدمی صبح کے ٹائم نکلتے ہیں اور یہ ہوا کو سونگتے ہیں، اس کی صحت کے لیے بہت فائدے ہوتے ہیں. یہ ہوا اب و ہوا اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے. یہ روشنی اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. یہ جو روشنی ہے، جس جگہوں کو روشنی نہیں لگتے، جس پودوں کو روشنی نہیں لگتے، وہ سوکھ جاتے، وہ پیلے رنگ کے ہو جاتے، اور اس طرح وہ خشک ہو جاتے. جس طرح جن انسانوں کو یہ دھوپ ہے، یہ جو سورج ہے، یہ روشنی ہے، اس کو نہیں لگتے ہے، وہ انسان بھی کمزور ہو جاتے، اس کی شکل صورت کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس طرح مختلف قسم کی بیماریوں کے وہ شکار ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ بعض بچوں کو جو وہ جو ایک بیماری ہے وہ لگ جاتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صبح کے ٹائم اس کو سورج کے سامنے رکھو، دھوپ کے سامنے اس کو رکھو تاکہ اس کو سورج لگ جائے، اس سے فائدہ ہو جائے. یعنی اس کائنات کے اندر کوئی چیز ایسے نہیں جو بغیر فائدے کی. اب دیکھیں یہ چپکلی ہے، ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ چپکلی کا کیا فائدہ ہے، یہ سانپ اور چیزوں کا کیا فائدہ ہے، لیکن کوئی چیز ایسے نہیں ہے جو انسان کے فائدے کے بغیر. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں کیا. یہ تمام چیزیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے لیے پیدا فرمائے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے ان تمام چیزوں کو آپ کے لیے پیدا کیا. لیکن انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے، کہ اللہ کو خوش کرے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. نہ تو آسمان کے لیے ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ آسمان کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. یہ جہاں اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا، یہ زمین و آسمان آپ کے لیے، یہ فائدے آپ کے لیے ہے. لیکن تم کیا کرو؟ اللہ کو خوش کرو. واحد کام بس اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کو تلاش کرو. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ پوری کائنات اللہ نے جو مسخر کی ہے، اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے انسان کے فائدے کے لیے، اس میں کوئی چیز اس طرح نہیں ہے کوئی عبث. یعنی یہ جو چپکلی ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر مختلف قسم کے سوالات پوچھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، باقاعدہ کوہ طور پہ جا کے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. لوگ بھی اس سے پوچھ کہتے تھے کہ یا موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے ہمارے فلان مسئلے کا پوچھو، فلان مسئلے کا پوچھو، فلان بات کے بارے میں پوچھو. اور خود موسیٰ علیہ السلام بھی جب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے جاتے تھے تو اس کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ پوچھے. جب آئے ہو اللہ نے ملاقات کی شرط، ہم کلام ہونے کی شرط عطا کی ہے، تو میں کوئی سوال تو پوچھو. مختلف قسم کے سوالات پوچھتے تھے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یا اللہ، یہ چپکلی آپ نے کیوں پیدا کی، یہ چپکلی کا مقصد کیا؟ تو کہتے کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ سے مجھے یہ چپکلی نے مجھ سے کئی بار پوچھا کہ اس موسیٰ علیہ السلام کیوں پیدا کی، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. یعنی چپکلی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انسانوں کو کیا مقصد ہے، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے
کہ جو چپکلی ہے، یہ جو سانپ ہے، جو بچو ہے، یہ سے نہیں کہ سارے ضرر کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے تمام چیزوں کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ ان چپکلیوں، ان چیزوں کو ہمارے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس پوری کائنات میں اللہ نے فرمایا کہ فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا ترجعون، اللہ نے تمہیں عبث پیدا کیا اور تم میرے طرف واپس پلٹے کہ نہیں، تو واپس نہیں آئیں گے میرے طرف۔ مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھو جو جو آزاد دی ہے، اس میں کوئی عضو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں کوئی انگلی، اس انگلیوں کی دیت بھی برابر ہے، چھوٹی انگلی کی اور بڑی انگلی کی دیت برابر ہے، اس لیے کہ اس کی الگ الگ منافع ہے۔ آنکھیں، حالانکہ ایک آنکھ بھی کافی تھی، لیکن اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، ایک خوبصورت شکل میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ انسان کس چیز نے آپ کو دھوکے میں ڈالا، کیوں دھوکہ کار ہے، کس چیز کو تم مغرور ہو، کس کو دھوکہ کار ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو کبھی کبھی کہتے کہ بیٹا دیکھو ہم کیوں کر رہے ہیں، ایسے کیوں کر رہے ہیں، دیکھو میں نے فلان چیز آپ کو دی، فلان چیز آپ کو دی، فلان چیز آپ کو دی، تو یہ فلان کام کیوں کر رہے ہیں۔ ایسے اللہ نے اپنی نعمتوں کو شمار کر 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 کے پھر فرمایا کہ یہ انسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا آپ کو اس اللہ کے بارے میں، الذی خلقک، جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ پیدا اللہ نے کیا اور ہم کسی اور کی عبادت کریں، پیدا اللہ نے کہ ہم کسی اور کے سامنے سیدھے ریز ہو، پیدا اللہ نے کہ ہم کسی اور سے مانگے۔ اللہ فرماتے کہ الذی خلقک فسواک، اللہ نے کسے برابر کیا، ایسے نہیں کہ ایک ہاتھ نیچے تک ہو، دوسرے ہاتھ سے اوپر ہو، ایک پاؤں ایک طرح کے دوسرے پاؤں دوسری طرح ہو، ایک کان ایک طرح دوسری طرح ہو۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جس صورت میں جس شکل میں چاہا اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کو شکل صورت دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ دیکھو اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے، تو اس اللہ کی ناشکری کیسے کرنا۔ اور سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے 31 بار یہ فرمایا، 31 بار کیا، فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک ایک چیز کا ذکر کیا۔ رب المشرق والمغرب، خلق الانسان من صلصال، ایک ایک چیز کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ تم رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ واقعی انسان سوچے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ کیا کریں۔ یہ جو ہم کبھی آ کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی سال میں ایک بار ایک مہینے کے روزے اللہ توفیق دے، کبھی حج کے اللہ کسی کو توفیق دے، یا کبھی بہت زیادہ مال سے معمولی قسم کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ادا کر رہے ہیں، یہ کوئی حق نہیں، یہ تو اللہ کے ان نعمتوں کے جو اللہ نے ہمیں نعمت دی۔ ایک دانت آپ کی ٹوٹ جائے، دانت، آپ پھر ڈینٹل کے پاس جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دانت کی کیا قیمت ہے۔ آپ کے کام چھوڑنے، قوت سماعت ختم ہو جائے، اور پھر ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ دنیا جہان کی دوائی بھی دے، سب کچھ کرے، پھر بھی یہ سماعت واپس نہیں کر سکتے۔ بالآخر آپ کو ایک آلہ دیں گے کہ بس اس کو جیب میں رکھو اور اس کو جیب کان میں لگاؤ، اور جب کوئی اہم بات اس کو کھول دے ورنہ بند رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں موت میں دی ہے۔ اس سے اللہ نے جو سورۃ الرحمن میں فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جی، رب کی کس کس نعمت کی تم ناشکری کرو گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پہ اس آیت کی تلاوت کی اور پھر صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو جنات مجھے جواب دیتے تھے، کہتے کہ میں جب طائف سے واپس آ گیا اور میں احقاف کی موقع پہ نماز فجر کی نماز میں پڑھا رہا تھا تو ادھر پیچھے جنات بھی کھڑے ہو گئے، اور میں جب اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، اور بھی روایت مختلف ہے اس میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، اسی
تو جنات یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے جواب میں کہتے ہیں کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ، یا اللہ آپ کی کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے، آپ کی کسی نعمت کو ہم جھٹلائیں گے نہیں۔ اس سورۃ الرحمن میں اللہ نے 31 بار جو فرمایا اس میں کوئی تکرار نہیں ہے کہ اللہ نے ویسے کہا، نہیں، ایک ایک نعمت کا ذکر کیا، دنیاوی نعمتوں کا ذکر کیا، اخروی نعمتوں کا ذکر کیا، اور یہ جو دنیا کے اندر مختلف چیزیں اس کا ذکر کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کس کس نعمت پہ جھٹلاؤ گے، کس نعمت پہ جھٹلاؤ گے، ایک ایک نعمت کا ذکر کیا۔ اس لیے یہ جو آیات میں نے آغاز میں تلاوت کی کہ جس کے اندر اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے، وہ بستی کہ جس کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی، لیکن ان نے ان نعمتوں کی شکر ادا نہیں کیا، اور جب ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ نے اس سے وہ نعمتیں لے لی، وہ نعمتیں چھین لی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان نے جو کچھ کیا تھا اس سے اللہ نے وہ نعمتیں چھین لی۔ ہاں، تو اس نعمتوں کے شکر ادا نہ کرنے کو اللہ نے اسے لے لیا۔ تو جب کوئی انسان کس چیز کی نعمت کی شکر ادا نہیں کرتے، اللہ اسے نعمت دیتے۔ اور اس آیات کے نیچے مفسر نے مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ بعضوں کا خیال ہے کہ مکی کے بارے میں آیات ہے کہ مکی کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، مکی اہل مکہ کو ہر طرح کے اللہ نے نعمتیں دی۔ اس زمانے میں مکہ اس طرح ایک شہر تھا، ایک سے بستی تھی کہ اس کے ہر طرح کی نعمتیں موجود تھی، لیکن انہوں نے جب اس کی ناشکری کی، خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعمت عظیم اس کے پاس تشریف لائے، لیکن اس نے قدر نہیں کیا، اور جب ادھر سے وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ المنورہ پہنچ گیا تو اللہ نے ان لوگوں پر ایک عذاب مسلط کی، اور ایسے عذاب اس کے اوپر مسلط کی کہ اس کے بچے اور خواتین مٹی کھانے کے اوپر اور کچن کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے، پتے کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ گیا مدینے میں اور کہا یا رسول اللہ، تم تو اللہ کے رسول ہو، اور تم تو اچھے خاندان کے آدمی ہو، اور تم ایک شریف انسان ہو، تم ہمارے لیے دعائیں بھی کرو اور ہمارے تھوڑا تعاون کرو، ہم بہت مشکل میں۔ اور 7 سال اللہ نے اس کو اوپر مسلط کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد بھی کی، اور اس کے اللہ نے اس سے پھر وہ عذاب اٹھا لیا۔ اور اس طرح کے اور بھی ایک سبا قوم کا ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، سبا قوم گزری ہے، بہت زیادہ اللہ نے اس کو بہت کچھ دیے۔ جنتان عن یمین و شمال، قرآن فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں باغات ہی باغات۔ ایک عورت اگر گھر سے نکلتی تھی اور وہ کسی جگہ جاتی تھی، اس کو پل توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ایک ٹکری سر کے اوپر رکھ کے جب جاتی، تھوڑے سے آگے تک جاتی تھی تو یہ ٹکری مختلف قسم کے پل سے بھرتی تھی، خود ہر طرح کے پل گرتے اس میں۔ اور ایک بہترین ایک موسم، دور تک لوگ جاتے رہے، سفر کرتے تھے، کئی گھنٹے سفر کرتے تھے، تو درختوں کے سائے میں جاتے تھے۔ ان نے نہ شکری کی اس کے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تو کوئی سفر نہیں ہے کہ جس میں تھکاوٹ نہ ہو، جس سفر میں پسینہ نہ ہو، یہ کیا سفر ہے۔ اور اس طرح اللہ کے ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے کہ ہم نے بیچ دیا اس کے اوپر سیل العرم، عرم نام کے اللہ نے اس کے اوپر ایک ڈیم بیچ دیا، اور اس سے سارے باغات تباہ ہو گئے، سارے تباہ ہو گئے۔ تو جب کوئی قوم اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے، اللہ اس کو تباہ کرتے۔ دیکھو یہ پاکستان اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ اس کو حاصل کیا تھا بزرگوں نے، جو قربانیاں دی، کس مقصد کے لیے دیا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ، ایک مبارک مقصد، ایک بابرکت مقصد، اس کی لوگوں نے قربانیاں دی، اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ادھر تو ابھی بھی مدرسے بھی ہے، مساجد بھی ہے، سب کچھ ہے، لوگ ادھر سے ادھر کیوں آ گئے؟ اس مقصد کے لیے کہ ایک خوبصورت ملک، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایک بہترین گہوارہ ہو، ایک خوبصورت ایک پرسکون زندگی لوگوں کو ملے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیے اور ایک عظیم ملک، لیکن جب ہم نے ناشکری کی، دیکھو مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، یہ چیزیں آ گئی، ایک بہت بڑا حصہ ہم سے الگ ہو گیا۔ ابھی دسمبر کا جو مہینہ ہے،
16 دسمبر 1971 اور 16 دسمبر 2014، یہ 2 واقعات ہوئی دسمبر کے بہت اہم ہیں۔ ابھی 2014 تو بالکل قریب قریب، وہ تو بچوں کو بھی یاد ہے کہ پشاور میں ایک سکول کے اوپر جو دن دشمنوں نے اور دہشت گردوں نے حملہ کیا اور چھوٹے چھوٹے بچے اس میں شہید ہو گئے، ایک بہت دردناک واقعہ، الگ واقعہ۔ اور اس طرح 16 دسمبر 1971 جب ہمارے ایک بہت بڑا حصہ وہ الگ ہو گیا، بنگلہ دیش کے نام سے بھی یاد ہو رہا ہے، کیوں الگ ہو گیا؟ یعنی اس واقعات کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور یا صرف یاد نہیں کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو پرکھائے کہ تم نے کیا، اوکے تو تم نے کیا۔ ابھی تک پتہ نہیں کس وجہ سے ہوا، یعنی اتنا بڑا واقعہ ہوا، ابھی تک لوگ کو پتہ نہیں کس وجہ سے ہوا۔ ہمیں اس سے عبرت لینا چاہیے کہ ویسے نہ ہو کہ آگے پھر کوئی مسئلہ ہو۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اس زمانے میں بھی ہمارے لوگ، اس لوگ کے بیچاروں کی ہم نے شکل کے ہم نے مذاق اڑائے کہ یہ بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، اس کی شکل اس طرح ہے، اس کی قد اس طرح ہے، اور یہ تو یہ ہے، وہ تو یہ ہے، ہر طرح کے لوگوں نے اس کی مذاق اڑائے۔ بالآخر وہ بیچارے مجبور ہو گئے، الگ ہو گئے، اور ابھی تک یہ مسئلہ ہے۔ ابھی یہ جو موجودہ حصہ ہے، اس میں بھی اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں، اس میں ہم اللہ کی کتاب قرآن نافذ نہ کریں، شریعت نافذ نہ کریں، تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ ہم اکٹھے کر رکھ سکتے ہیں؟ دیکھو بلوچستان کے الگ جغرافیہ ہے، الگ اس کی سوچ ہے، الگ فکر ہے، الگ شکل صورت ہے، الگ لباس ہے۔ صوبہ خیبر کے الگ لباس ہے، الگ شکل صورت، پنجاب کے الگ ہے، بلوچ سندھ کے الگ ہے۔ جو چیز ہم اکٹھے رکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اسی کلمے کے نیچے ہم ایک ہو سکتے ہیں، اس قرآن کے نیچے ہم ایک ہو سکتے ہیں، اس دین کے نیچے ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ آج بھی ہم اگر دین کی طرف رجوع کریں، اسلام کی طرف رجوع کریں، تو دیکھو یہ جو موجودہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہر آدمی جب کوئی اقتدار میں آ جائے، تھوڑے سے اس کو اختیارات مل جاتے، وہ سمجھتے کہ میں عقل کل ہوں، وہ کسی اور کو کسی کہتے میں نہیں ڈالتے، وہ سمجھتے کہ میں سب کچھ ہوں، اور ایسے عجیب انداز سے قوم کو مخاطب کریں گے، بات کریں گے کہ لوگ بالکل اب سمجھتے کہ سارے لوگ جو میرے دشمن۔ اس زمانے میں بھی 16 دسمبر 1971 کو جو واقع ہوا،